محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وروى الإمام البخاري رحمه الله الباري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمرت أن أقاتل الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بہت سخت ہیں کفار پر اور بہت مہربان ہیں آپس میں. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ مومنوں کے لیے نرم ہیں، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر سخت ہیں. وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنا مال اور خون بچا لیں گے اور ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے. جو شخص بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو وہ مسلم کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ کائنات دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ لوگ والذین معہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو ان کے مشن پر ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے حلقہ امت میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کے حلقہ ارادت میں داخل نہیں، ان کے دائرہ اسلام میں شامل نہیں، یہ دو گروہ ہیں. اب جو شخص اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی اتنی حرمت اور اتنی عزت اور حفاظت ہو جاتی ہے کہ کسی کے لیے پھر جائز نہیں رہتا کہ اس کی عزت پر ہاتھ صاف کرے یا اس کے مال پر ہاتھ صاف کرے یا اس کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے. یہ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی اس پر غور کریں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، قتال کروں. کب تک؟
جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے اور نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، یہ 3 کام جب تک نہیں کرتے ان کے ساتھ مجھے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ تو جب وہ 3 کام کر لیتے ہیں، شہادتین کی گواہی دے کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر مسلمان ہونے کا عملی ثبوت دیتے ہوئے وہ نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو پھر عصموا منی دماءہم و اموالہم، پھر ان کے خون اور ان کے مال جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ عصموا منی دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، تو ان کے مال جان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اسلام کے کسی حق کو وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی مسلمان ہونے کے باوجود ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ بصورت دیگر ان 3 کاموں کے کرنے والوں کا مال اور جان ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس پر ہاتھ ڈالنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا کتنا سنگین ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام ابو القاسم طبرانی نے اپنی المعجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ کفار کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلہ بھاری رکھا، غالب رہے۔ ایک آدمی حملہ آور ہوا ایک کافر پر، جب وہ حملہ آور ہونے لگا تو اس نے کہا نہیں بھائی میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا مسلم۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اس نے اس کے مسلمان ہونے کا کوئی احترام نہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے کہا بھی کیوں مارا تو نے اسے؟ کہا جی اس نے تو بچنے کے لیے لا الہ پڑھا تھا۔ کہا دل چیر کے دیکھ لیا تھا تو نے، کیوں مارا تو نے اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ ناراض ہوئے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ فوت ہو گیا، اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد رات گزری، صبح کو دیکھا تو وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا قبر سے باہر۔ عمران کہتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ہم نے سمجھا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہے اور اس کی لاش کو قبر سے باہر نکال پھینکا ہے۔ ہم نے پھر اس پر لڑکے پیرے پر بٹھا دیے، اس کے باوجود پھر اس کی لاش جو ہے وہ قبر سے باہر ہے۔ تو پھر بار بار کے اس تجربے کے بعد اس کی لاش کو زمین پر ہی پڑا رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر ان الارض تقبل من هو اشر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظیم حرمت لا الہ الا اللہ۔ زمین اس سے برے اور گندے لوگوں کو بھی قبول کر لیتی ہے، مشرکوں کو، کافروں کو، فرعونوں کو، شدادوں کو بھی زمین قبول کر لیتی ہے، قبر جگہ دے دیتی ہے، لیکن اس کی لاش کو جو باہر پھینکا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ولیکن اللہ احبا، اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے، ان یریکم تعظیم حرمت لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ تمہیں دکھائے کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کتنی زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا احترام کیا ہے۔ اس کی لاش کو قبر نے باہر جو پھینکا ہے تو تمہیں یہ بتانے کے لیے پھینکا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کی مستی نہیں کی جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر برداشت کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں
اسلام کا کلمہ کہنے والوں کو کتنا برداشت کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو کہاں تک برداشت کرتے تھے. میں آپ کو صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے ایک اور حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی غنیمتیں تقسیم فرما رہے تھے. غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی غنیمتیں عطا فرمائیں. کتنی غنیمتیں تھیں؟ 24,000 اونٹ، 40,000 بکری اور 6,000 غلام لونڈی تھے. یہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ، وہ سارے جمع ہو کے آئے تھے نا، ان کو مکہ فتح ہونے کی بڑی تکلیف اور ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور پھر انہوں نے اپنے بڑے لشکر جمع کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا. اور ان کا ایک احمق سپہ سالار جو تھا وہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ ان کی گھر والیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے مال ڈنگر کو، سب کچھ ساتھ لے آیا. کہ کوئی شخص اگر اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہیں لڑے گا تو اپنے بال بچوں کے لیے تو لڑے گا، اپنے مال معاشی کے لیے تو لڑے گا. بہرحال یہ سارا کچھ غنیمت بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. آپ نے جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے بڑے بڑے مال دیے، 100 اونٹ دے دیے کئیوں کو، اور جو پرانے مسلمان تھے ان کو تھوڑا دیا اور کئیوں کو کچھ بھی نہ دیا. اس پر بعض انصاریوں کو اعتراض ہوا. یعطی صنادید اہل نجد و یدعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کو مال دے رہے ہیں جو کفر کے سرغنے تھے، اور ہمیں چھوڑ دیا ہے. تو انہوں نے تو صرف اتنی بات کہی. ایک آدمی آیا غائر العینین مشرف الوجنتین ناطع الجبین، ایک آدمی دھنسی ہوئی آنکھوں والا، ابری ہوئی پیشانی والا اور پھولے ہوئے رخساروں والا، محلوق منڈے سر والا. اس شکل کا آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اللہ سے ڈر. دوسری روایت میں ہے کہنے لگا اعدل یا محمد فواللہ ما عدلتا، اے محمد انصاف کرو، اللہ کی قسم تو نے انصاف نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایامننی من فی السماء علی اہل الارض، اوے آسمان والا تو زمین والوں کا مجھے امین اور امانت دار سمجھتا ہے اور تو مجھ پر اعتبار نہیں کرتا. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اجازت دیں، اذن لی یا رسول اللہ اقتلہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مارتا ہوں. تو ہم دعہ، چھوڑو اس کو. لا یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنوں کو ہی قتل کرتا ہے. خیر وہ پلٹ کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا ان من ذئ ھذا قوما، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ اور ایسی قوم ہوگی یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کمروق السہم من الرمیۃ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے تیزی سے نکل جاتا ہے. قرآن پڑھیں گے ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، ان کی اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل کفر کو کچھ نہیں کہیں گے. لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں نے ان کو پا لیا تو ایسے ان کو قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا. تو غور فرمائیں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں. اس نے اتنی بے ادبی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟
تو اس لیے قتل نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی امتیوں کو، اپنا ہی کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سننا چاہتے تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ اس کی نسل میں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں گا، تو اسی کو قتل کر دیتے نا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، موٹی ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے قتل نہیں کیا کہ ابھی اس نے تو صرف بات کی ہے، اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا۔ تو یہ قوم جو لوگ آئیں گے جب لوگوں کو قتل کریں گے اور اس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ بہیمانہ سلوک کریں گے تو پھر وہ جرم کے مستوجب ہوں گے، سزا کے لائق ہوں گے، پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو غور فرمائیں، اسلام کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے، اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دینا، اسلام اس کا روادار نہیں ہے۔ اور قانون کو اپنے ہاتھ میں کوئی شخص بھی اٹھ کے لے لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کفار کو مسلمانوں کا یہ جو قانون اور یہ جو نظام اور یہ جو اتحاد ہے، یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی کفار نے، یہود و نصارہ نے بڑی کوشش کی، وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اور ان کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ادوار مبارکہ میں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کی، ان کو آپس میں لڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بڑے زبردست منتظم تھے اور بڑے شاندار مدبر تھے، اور بالکل اہل باطل کو ذرا بھی ڈھیل دینے والے نہیں تھے۔ انہوں نے تو خوب قابو پائے رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذرا کچھ نرم دل تھے، تو ان کا ایک یہودی بچہ عبداللہ بن سبا بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر وہ خروج کا بیج بونے لگا۔ آپ کا آج کا موضوع کیا ہے؟ فتنہ خوارج، اور ہم یاد ہے کیوں جی؟ فتنہ خوارج دین و ملت کے لیے زہر قاتل۔ یہ خوارج کیا ہیں؟ خوارج ہے خروج سے، خرج یخرج خروجن کا معنی ہوتا ہے باہر نکلنا۔ تو خوارج وہ ہوتے ہیں جو مسلم مومن حکمران کے خلاف تلوار لے کر اس کے مقابلے میں باہر نکلتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، مسلم حکمران پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، پھر اس کے خلاف اسلحہ لے کر میدان میں اترتے ہیں۔ تو یہ جو عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اس نے اس فکر اور اس فلسفے اور اس فرقے کی بنیاد رکھی، اور بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کر کہنے لگا جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے اور یوشع بن نون ان کے وصی تھے، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصی ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ فکر اس نے جو ہے نا وہ پیدا کرنا شروع کر دی۔ اور دوسرا، اس نے مختلف علاقوں کا چکر لگایا، کوفے کا، بصرے کا اور کئی علاقوں کا۔ کوفے میں جاتا، مدینے میں آتا تو لوگوں کو کہتا دیکھو جی کتنا ظلم ہو رہا ہے، کوفے کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بصرے کے اندر حضرت عثمان کے لگائے ہوئے جو ذمہ داران ہیں، گورنر ہیں، وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں پھیلاتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے بھائی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو غلط فہمیوں میں ڈال کر ایک بہت بڑا جتھا مدینے میں کھینچ لایا، جنہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو بچانے کی خاطر
ان لوگوں کا نوٹس نہ لیا، ان کا قتل عام نہ کروایا، اور دوسروں نے بھی اس فتنے کو اتنا زیادہ سخت نہ لیا حتیٰ کہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر یہ حضرت طلحہ کے پاس آئے کہ وہ تو شہید ہو، وہ تو قتل ہو گئے ہیں، اب تم جو ہے بیعت لو خلافت کی۔ طلحہ نے کہا میں تو نہیں لیتا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں بھی نہیں خلافت کی بیعت لیتا، میں نہیں بنتا۔ یہ ہمارے والا معاملہ تو نہیں ہے نا، ہر ایک جو ہے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو حقدار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کے اصل ووٹ کا حقدار میں ہوں، اس ملک کا حکمران بننے کا مجھ سے زیادہ اہل اور لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ جو پوری اہلیت رکھنے والے تھے وہ ان عہدوں کو بوجھ اور ذمہ داری سمجھتے تھے، وہ اس عہدے کو اپنے سر نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بنا دو امیر المومنین۔ انہوں نے کہا اگر تو خلافت یہ اعزاز ہے، اگر یہ کوئی اعزاز ہے تو یہ اعزاز اپنے خاندان میں سے میں نے لے لیا نا، اور اگر یہ بوجھ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ حساس معاملہ ہے تو میں اپنے بیٹے کو مصیبتوں میں کیوں ڈالوں، اس لیے ہم نہیں لیتے۔ بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے کہ تم بیعت لو، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو کہنے لگے اچھا پھر تم تینوں کو بھی ہم عثمان کے پاس ہی پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حالات دیکھے اور مسلمانوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو اس انتشار کو دیکھا تو انہوں نے پھر بیعت لے لی اور وہ امیر المؤمنین نامزد ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی بڑے بڑے لوگوں نے بھی بیعت کر لی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ جو حضرت عثمان کی شہادت اور قتل تھا اس کی سخت تکلیف تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی کہ پہلے ان بدماشوں سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے قتل عثمان کا، پھر اگلی بات ہوگی۔ خیر اس بات پر ان کی آپس کے اندر لڑائی ہوئی جنگ جمل میں، اور اس کے بعد جنگ صفین میں آپس کی لڑائی ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یخرج علی حین فرقۃ من الناس مارقا، لوگوں کے اختلاف کے دور میں ایک خارجی فرقہ اٹھے گا، اس خارجی فرقے کو جو قتل کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی یہ جو جمل میں طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ تھے یہ حق کے کم قریب تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ جو خارجی لوگ ہیں حضرت علی کے خلاف اٹھے، انہوں نے حضرت علی پر فتوے لگانے شروع کر دیے، کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی نا۔ جب دونوں طرف سے صلح کی آوازیں بلند ہوئیں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کو قبول کر لیا، اس کی دستاویز لکھی گئی، اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام امیر المومنین جو لکھا تھا، دوسرے فرقے نے اس کو منظور نہ کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے صلح کی خاطر اس کو مٹا دیا اور اس طرح سے صلح کر لی۔ یہ جو خارجی تھے انہوں نے حضرت علی پر فتوے لگانے شروع کر دیے، کہنے لگے تم کافر ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں جی؟ تم نے اگر یہ مسلمان تھے تو ان سے جنگ کیوں کی ہے، اور اگر یہ کافر تھے تو آپ نے ان کو زیر کر لیا ہے تو پھر ان کا مال مال غنیمت کیوں نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو غلام لونڈی کیوں نہیں بنایا، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ جو لفظ امیر المومنین لکھا تھا اس کو کیوں مٹایا ہے، اور پھر آپ نے بندوں کو فیصل مقرر کر لیا ہے، ثالث مقرر کر لیا ہے، حالانکہ قرآن میں ہے لا حکم الا للہ، فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، ان کو سمجھ نہ آئی۔ آپ حضرت علی کا انصاف دیکھیں تھا، خارجی انداز دیکھیں، ان بدماشوں کا انداز دیکھیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلام کے نہایت منصف جرنیل کا آپ انداز دیکھیں. انہوں نے کہا بھئی تم ہم پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو، ہم جواباً تم پر اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، تم کو ماریں پیٹیں گے نہیں، تم کو سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی ملے گی، دیگر مراعات بھی ملیں گی، لیکن اگر تم نے کسی مسلمان کو ہاتھ ڈالا تو پھر تم کو نہیں چھوڑیں گے. غور فرمائیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ خباب بن ارت کے بیٹے عبداللہ بن خباب کو اور ان کی لونڈی کو جو حاملہ بھی تھی، دونوں کو قتل کر دیا. آئے تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں خباب بن ارت صحابی کا بیٹا عبداللہ ہوں. تمہارا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ اسلام کے بڑے جرنیل ہیں، وہ بڑے عظیم انسان ہیں. کہا تو عثمان کے بارے میں؟ کہا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذی النورین ہیں، اسلام کے عظیم جرنیل ہیں وہ بھی. اور علی کے بارے میں؟ علی کے بارے میں بھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاتح خیبر ہیں. کہا اچھا علی بھی اور عثمان بھی. اس بات پر انہوں نے ان دونوں کو وہاں پر ذبح کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بھائی کس نے قتل کیا؟ لاؤ اس کو ہمارے سامنے. کہنے لگے ہم سب نے قتل کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو بھیجا، قتل سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا. انہوں نے جا کر ان سے باز کی. کیا اعتراض ہے بھائی تمہارے؟ کہا جی بندوں کو ثالث بنا لیا ہے، حالانکہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے قرآن مجید میں ہے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اگر میاں بیوی کے درمیان مخالفت دیکھو، مخالفت سے ڈرو تو ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے کھڑا کرو تاکہ وہ دونوں کے درمیان کو مصالحت کی کوئی بہتری کی کوشش کریں. تو اب دو خاندانوں میاں بیوی کے معاملے میں اگر ثالث بنانا جائز ہے تو امت کا یہ جو معاملہ ہے، امت کی خرابی کا معاملہ ہے، امت کی مصالحت اور اتحاد کا معاملہ ہے، اس میں کیوں نہیں جائز؟ خارجیوں کو کوئی جواب نہ آیا. جاہل تو ہوتے ہیں یہ، چھوٹے منہ تھوڑے علم بڑے فتوے. اچھا ہاں بھی دوسرا اعتراض کیا ہے؟ اس کا تو کوئی جواب نہ ہے. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ لڑائی کی ہے تو اب نہ غلام لونڈی بنایا ہے، نہ مال غنیمت لوٹا ہے، تو یہ کیسی لڑائی ہے؟ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے غلام لونڈی کس کو بنانا تھا؟ اور دوسری سائیڈ میں تو تمہاری ماں عائشہ بھی تھی، عائشہ کو لونڈی بنانا تھا تم نے. اس کا بھی ان کو کوئی جواب نہ آیا، منہ بند ہو گیا. اور ایک اور اعتراض تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جو امیر المومنین لکھا تھا اس کو کیوں کٹا ہے؟ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے رسول اللہ نہیں مانا تھا تو آپ نے محمد بن عبداللہ لکھا تھا کہ نہیں رسول اللہ کو کاٹ کر. اب رسول اللہ کو کاٹنا بڑا گناہ ہے کہ امیر المومنین کاٹنا بڑا گناہ ہے؟ 4000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ سیدھی راہ پر آ گئے، اور کچھ جو تھے وہ اڑے رہے. ان کے ساتھ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تو وہ 5000 بندہ جو تھا وہ قتل ہو گیا، اور ان میں سے کو 10 کو بمشکل جو ہیں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے کو 10 کو شہید ہوئے، اور ان کے بھی تھوڑے سے بندے ہی بچے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف دیکھیں. پھر ان سے پوچھا گیا خارجیوں کے بارے میں، اکفار ہم، یہ امام بہقی کی سنن الکبریٰ میں ہے، کیا یہ کافر ہیں؟ کہا نہیں، من الکفر فرو، کفر سے تو بھاگے ہیں یہ. کہا تو کیا منافق ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں. کہا تو پھر کیا ہیں؟ کہا قوم بغوا علینا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف سرکشی اور بغاوت کی ہے. تو دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے، صحابہ کرام کا مزاج کیا ہے، اہل انصاف کا مزاج کیا ہے، اہل علم کا مزاج کیا ہے، اہل فہم کا مزاج کیا ہے، اور ان بے وقوفوں کا، کم عقلوں کا، بے دینوں کا، ان پڑھوں کا، چھوٹی عمر کے کم تجربہ کار لوگوں کا مزاج جو ہے یہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں غور کریں ذرا، آپ کو یہ جو خارجی فتنہ ہے اس کی سنگینی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی.
اسلام کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی دو طرح کی جنگ کی جاتی ہے. ایک جنگ ہوتی ہے اسلحے کے ساتھ اور ایک جنگ ہوتی ہے پراپیگنڈے کے ساتھ. یہ دونوں جنگیں ہی بڑی خوفناک ہیں. کچھ لوگوں نے اسلحے کی جنگ کی ہے مسلمانوں کے خلاف اور کچھ لوگوں نے فکری محاذ پر جنگ کی ہے. یہ جو خوارج ہیں یہ اسلام کے خلاف دونوں محاذوں پر جنگ ہیں. دونوں محاذوں پر یہ جنگ لڑتے ہیں. پہلے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پر اسلحہ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ اسلام کے خلاف واقعتاً ہی زہر قاتل ہیں. جس طرح سیف اللہ بھائی نے عنوان دیا ہے کہ فتنہ خوارج دین و ایمان دین و ملت کے خلاف زہر قاتل. تو اب جو شخص آپ کے خلاف جماعت میں فرقہ ڈالنا، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوانا، مسلمانوں کے گلے مسلمانوں سے کٹوانا، اس طرح کا فتنہ برپا کرتا ہے، اختلاف اور انتشار پیدا کرتا ہے اور پھر خود بھی اسلحہ اٹھا لیتا ہے، اس سے بڑا زہر قاتل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو گروہ ہے اسلام کا سب سے پہلا خوفناک فرقہ جو ہے نا، سب سے قدیم فرقہ، سب سے پرانا باطل فرقہ جو ہے یہ خوارج کا فرقہ ہے، جس نے ان دونوں محاذوں پر اسلام کے خلاف جنگ کی ہے. تو میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں اب ہمارے ملک پاکستان میں بھی کیا ہو رہا ہے. پہلے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اسلام کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ ہو جائے مسلمان سے تو وہ مسلمان گناہگار تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ابدی جہنمی ہو جاتا ہے. مثلا کوئی شراب پی لیتا ہے تو اب وہ کافر بھی ہو گیا، ابدی جہنمی بھی ہو گیا. کسی نے رشوت لے لی ہے وہ کافر بھی ہو گیا، ابدی جہنمی بھی ہو گیا. اسلام یہ نہیں کہتا. قرآن و حدیث کے دلائل یہ نہیں کہتے. قرآن و حدیث کے دلائل یہ ہیں کہ کفر شرک اگر کوئی کرتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہوا ہے اگر اسی کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ کافر ہوتا ہے. اسلام کے اندر آدمی کیسے داخل ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، نماز کی اقامت اور پابندی کرتا ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یہ اسلام کے اندر آدمی کو داخل کرنے والی چیزیں ہیں. اگر انہی کا کوئی انکار کرتا ہے تب کافر ہوتا ہے. کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے کافر نہیں ہوتا. کیا کہا ہے اس نے غالب نے؟ کہتا ہے کوئی حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں. کوئی حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں. گناہگار اور ہوتا ہے، کافر اور ہوتا ہے. ہر گناہگار کافر نہیں ہوتا، ہر کافر گناہگار ہوتا ہے. تو خارجیوں کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے. تو میرے بھائیوں، کفار نے بھی، یہ جو ہمارے دشمن کفار ہیں جنہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، جن سے ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کی، انہوں نے بھی یہ خارجیوں کا ہی اصول اور انہی کا طریقہ واردات اپنایا. کیا؟ فرق تسد، جدائی ڈالو، تفریق پیدا کرو، نفرتیں پھیلاؤ، انتشار پھیلاؤ، ٹکڑے بناؤ، فرقے بناؤ اور پھر دوسروں پر حکومت کرو اور اپنا قانون چلاؤ. تو یہ کتنا خوفناک ہے. تو میرے بھائیوں، وہ جو خوفناک وار اس طرح کا ہے وہی وار ان خارجیوں نے شروع سے لے کر اب تک اسلام اور مسلمانوں پر کیا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، یہ زہر قاتل اس اعتبار سے بھی ہے کہ انتشار پھیلانا اور کافر کافر کہنا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو کٹوانا. کافروں کے ہاتھوں سے مسلمان کٹیں تو وہ شہادتیں پاتے ہیں اور اس سے
جہاد فی سبیل اللہ کو عروج ملتا ہے، مسلمانوں کا جذبہ ایمان جو ہے اس کے اندر ولولہ آتا ہے، اس کے اندر جوش آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا آپس کے اندر ٹکرانا، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اس سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اس سے جہاد ختم ہوتا ہے، اس سے کفر کو طاقت ملتی ہے، اس سے اسلام کمزور ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کا اتحاد اور ان کے ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرقہ اس لحاظ سے بھی بڑا ہی مذموم ہے کہ سب سے پہلے جس نے حدیث کا انکار کیا وہ یہ فرقہ ہے۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 502 پر لکھا ہے، کیا لکھا؟ فرماتے ہیں فَجُمْهُورُهُمْ إِنَّ مِنْ أُصُولِهِمُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمْ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا۔ خارجیوں کا اصول کیا ہے؟ جس چیز پر قرآن مجید دلالت کرتا ہے اس کو لے لینا، اور حدیث میں جو بات قرآن مجید کے علاوہ آئی ہے اس کو مطلق طور پر رد کر دینا۔ خارجیوں کے کئی فرقے ہیں، ان سب کا متفق عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کو لے لینا اور جو بات حدیث میں قرآن مجید سے زائد آئی ہے اس کو رد کر دینا۔ یہ آج جو منکر حدیث، یہ جوید غامدی، سر سید احمد خان، حافظ اسلم جراج پوری اور تمنا عمادی اور غلام احمد پرویز اور یہ سارے جو اس قماش کے ہیں، یہ فکر وہاں سے چلی آ رہی ہے، حدیث کا انکار کرنا۔ یہ انکار حدیث کا فرقہ بھی انگریز کا بہت بڑا اعلی کار ہے جس نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، اور حدیث جو ہر باطل پرست کو جو قرآن مجید کا مطلب بگاڑ کر اپنی مرضی کب بنانے لگے اور اسلام کو موم کی ناک بنانے لگے، اس کے آگے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث رسول کا انکار کر دو، حد رجم کا انکار کر دو، حدیث رسول کا انکار کر دو، داڑھیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث رسول کا انکار کر دو اور صاف کہہ دو موسیقی سننا حلال ہے، گانے بجانے سننا حلال ہے، فرشتے جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے، جنت دوزخ بس ایک مثال ہے۔ یہ ساری باتیں انکار حدیث کے خوگروں نے کہی ہیں۔ تو انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس کی داغ بیل اگر ڈالی ہے تو اس خارجی فرقے نے ڈالی ہے جو اسلام کے لیے، دین و ملت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ اسلام کے لیے اس لحاظ سے بھی بڑے خطرناک تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو لیبل لگا رکھا تھا نا، جیسے آپ نے حدیث سنی، اس میں کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے، تم اپنی قرات کو ان کی قرات کے مقابلے میں اپنی نماز کو ان کی نماز کے آگے حقیر سمجھو گے، قرآن بہت پڑھیں گے، ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو غور فرمائیں، یعنی اظہار نہایت عبادت گزار قسم کے، نفل و نوافل بہت پڑھنے والے، ذکر و اذکار بہت کرنے والے، نمازیں لمبی لمبی پڑھنے والے، اور اس عبادت کے لبادے میں، متقی ہونے کے لبادے کے نیچے مسلمانوں کی گردنوں کے لیے چھریاں تیز کرنے والے۔ تو بھائی جو دشمن سامنے ہو کر آئے، ظاہر ہو کر آئے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، آدمی اس کے مقابلے کی کوئی تیاری کر لیتا ہے، اور جو دشمن چھپ کر آئے، رات کے اندھیرے میں آئے، زہد اور پرہیزگاری اور مسلمانی کے لبادے میں آئے، تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ فتنہ اس لحاظ سے بھی دین اور ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کا زہر قاتل ہونا اس طرح سے بھی ہے کہ یہ چھوٹی عمروں کے، دین کو پورا نہ سیکھنے والے، اور تھوڑا علم، تھوڑا تجربہ اور بڑے فتوے لگانے والے، جیسے کہا نا حالی نے، جگر جس سے شک ہوں وہ تقریر کرنی، گناہ گار مسلمان کی تکفیر کرنی۔ چھوٹا منہ بڑا فتویٰ، تھوڑا علم بڑا فتویٰ۔ اور میرے بھائیو آج بھی آپ دیکھ لیں بہت لوگ، میں حیران ہوتا ہوں، اب یہ خارجی سسٹم جو ہے وہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی آ گیا ہے۔
جو غالب پارٹی ہے وہ مغلوب پارٹی کے اوپر آیتیں فٹ کرتی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. ہاں، وہ لوگ جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. اب غالب پارٹی والے یہ آیت پڑھتے ہیں اپنی مخالف پارٹی پر، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی گردنیں بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ اور وہ خارجیوں والی عادت جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو قوت والے حلقے ہیں ان کے اندر بھی دار آئی ہے. تو یہ کتنے سمت ستم کی بات ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر بدگمانی کرنا، مسلمانوں پر بدگمانی اس سے پھیلائی جاتی ہے. جو مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے عیب تلاش کرنا. ان خارجیوں کا وصف یہ بھی تھا، خود یہ بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں بظاہر کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر، اور جتنا ان کا ٹائم عبادت پر گزرتا تھا مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے، ان پر فتوے لگانے کے بہانے تلاش کرنے پر ان کا ٹائم زیادہ گزرتا تھا. صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خارجی پوچھنے لگا کہ کیا ہم بچوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ بچوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تو وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، جو انہوں نے ایک بچے کو اللہ کے حکم پر قتل کیا تھا، تو اگر وہ علم تمہیں بھی دیا ہے تو پھر تم کر سکتے ہو. تماشا دیکھا آپ نے، اتنے سنگ دل کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے. اور وہ خباب بن ارت کی لونڈی کا واقعہ، ان کے بیٹے کی لونڈی کا واقعہ آپ نے پہلے سنا ہے. تو یہ چیز بھی اسلام کے لیے بڑی ہی خوفناک ہے. یہ تشدد اور یہ سختی اور حد درجے کی سختی جو ہے اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگ نہیں سکتا، کسی حکمران کے خلاف خروج ہو نہیں سکتا. اہل العلم بلکہ قرآن مجید نے کافر کہا ہے کچھ لوگوں کو، قل یا ایھا الکافرون، اور اسی طرح سے منافقین کی علامات بیان کی ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسلام کا کلمہ چھوڑ کر یہودی ہو جاتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر کہا جائے گا. لیکن جو مسلمان ہے، جو اسلام کے دائرے سے نکلا نہیں، اس پر کفر کا فتویٰ لگانا جو ہے یہ بہت خوفناک فتنہ ہے. اس سے جمعیت منتشر ہوتی ہے، اس سے قوت کمزور ہوتی ہے، اور اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. میرے بھائیو، یہ جو خارجی سسٹم ہے اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو زہر ہے اس کا تریاق کیا ہے؟ تو اس کا تریاق یہ ہے کہ جو علامات خارجیوں میں پائی جاتی ہیں ہم ان چیزوں سے گریز کریں. وہ چھوٹے علم بڑے فتوے لگانے والے، ہم علم سیکھیں، کتاب و سنت کا علم پختہ علم رکھنے والے علماء سے سیکھیں. یہ جو تھوڑا سطحی علم رکھتے ہیں نا اور پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، یہ امت کے لیے بڑے زہر قاتل ہیں. اور وہ خارجی بھی ایسے ہی تھے. تو ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے علم کو گہرائی کے ساتھ سیکھیں، اور جب تک اچھی طرح سیکھ نہ لیں اس وقت تک اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھنے لگے. اپنے بچوں کو جہاں ہم دنیا کے علم پڑھاتے ہیں ان کو دین کا علم پڑھائیں. پہلے آپ کا بچہ دین کا علم پڑھا ہو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہو، اس کے بعد وہ باقی علوم جو ہیں، جب آپ کا بچہ کوئی 8-7 کلاسیں پڑھ جائے بالغ ہونے سے پہلے اس کو دین کے علم پر لگا دو. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، کسی مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے تو دیکھ بھی لینا چاہیے کہ اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو اس غلطی کے جرم ہونے کا، گناہ ہونے کا پتہ ہی نہ ہو. اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ جرم جو ہے کسی دنیاوی لالچ میں آ کر کیا ہو، جرم کو جرم سمجھ کر کیا ہو، جرم کو جائز سمجھ کر نہ کیا ہو. تو ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، دوسرا یہ ہے کہ حوصلہ اور صبر سے کام لیں، معاملات کے اندر تدبر حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسعت دی ہے، حرمت مسلم کا خیال رکھیں
کسی کو کافر کہتے وقت یہ سوچیں کہ اس کو کافر کہنے سے کہیں میں تو نہیں ہو جاؤں گا۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمان ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، دین کا علم پختگی کے ساتھ کبار علماء سے حاصل کریں اور امت کے درد کو محسوس کریں، ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیں اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی مسلمان سمجھیں اور گناہ گاروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کو دنیا سے باہر پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ فسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔